اگر ہم کو کوئی دہشت گرد کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منفی کردار کے لوگ ہیں ان کو ہم سے دہشت ہوتی ہے، اس لیے کہ انگریز نے منفی کردار کے ساتھ اس ملک کے اندر حکومت کی تو اس سے ٹکرانے کے لیے یہی مدارس کے فرزند کھڑے تھے، مولانا قاسم نانوتوی کھڑے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے۔ لہذا جو منفی کردار کے ساتھ ملک کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتے ہیں ان کو اگر مدارس سے دہشت ہوتی ہے، ان کو اگر مدارس سے ڈر ہوتا ہے تو ڈر ہونا واجبی ہے، وہ اپنی منفی کردار کو چھوڑے، ان کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ یہ قرآن مجید کی محفل ہے جس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب بہت اچھے انداز میں اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اور جہاں جاتے ہیں اور اچھے انداز میں پروگرام کو چلاتے ہیں۔ مولانا مزمل صاحب اپنے اشعار کے ذریعے خوبصورت پیغام آپ کے دل میں اتارتے ہیں، اور بھی یہاں پر شورا حضرات علماء کرام ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال کا یہ شعر کہا جا سکتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے کل صبح 7 بجے سے رات کے 8 بجے تک مسلسل پڑھانا ہے، اور یہ روزانہ کا معمول ہے تقریباً۔ ظاہر سے بات ہے میں خود زیادہ جاگوں گا تو کل کیا پڑھاؤں گا میں، طلبہ اور طالبات کے ساتھ بے انصافی ہوگی، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں 2-3 باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، امت وسط ایک درمیانی امت بنایا ہے۔ شاعر نے کہا نہ تفریط اچھی نہ افراط اچھی، توسط کے درجے میں ہر بات اچھی۔ لہٰذا ہمیں ایک متوازن زندگی گزارنا چاہیے۔ کسی چیز کو غلط کہہ دیں تو سرے سے غلط کہہ دیں، اور کسی چیز کو صحیح کہیں تو اس کی ہر چیز کو صحیح کہہ دیں، یہ ہمارے اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کچھ لوگ جو میرے دشمن ہیں وہ مجھے شیطان ثابت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو میرے دوست ہیں وہ مجھے فرشتہ بنا دیتے ہیں۔ فرشتہ اور شیطان کے بیچ میں میں انسان ہوں تو مجھے کوئی انسان نہیں سمجھتا ہے۔ یہ توسط کے درجے کی بات ہے، توازن رہنا چاہیے۔ علم کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کے بارے میں فرمایا کہ علم حاصل کرو، اور علم کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح فرمائی ہے وہ 2 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا سے نفع کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو علم نفع پہنچانے والا نہ ہو۔
ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ نکلا جو علم آپ کو نفع پہنچانے والا ہو اس علم کو حاصل کرنا چاہیے. ہمارا نفع دنیاوی بھی ہے اور ہمارا نفع اخروی بھی ہے، لہذا ہمیں دونوں نفع چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ اس دنیا کی بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت کی بھی اچھائی عطا فرمائیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اندر وہ قوت اور وہ طاقت پیدا کرو جو دوسروں کے دلوں کے اندر رعب پیدا کر سکے. لہٰذا ان تمام قوتوں کا اکٹھا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے جو دوسروں کے دلوں میں رعب پیدا کر دے. یہ شعراء کرام اگر اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کی ہمت اور حوصلہ بڑھاتے ہیں تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بظاہر دل کے اعتبار سے کمزور سمجھے جاتے تھے، صحابہ کرام سمجھتے تھے یہ جنگوں میں جا کر تلواریں نہیں چلا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر بٹھال کر کے فرمایا حسان کے اشعار لوگوں کے دشمنوں کے دلوں پر تیر اور تلوار سے زیادہ اثر کرتے ہیں. کیا بات ہے لہذا میرے بھائیوں ہمارے لیے ساری چیز ضروری ہے. توسط کے درجے میں بات ہونا چاہیے، توازن کے درجے میں اگر ہے تو سب کچھ اچھا ہے، ورنہ بہترین کھانے والی بریانی بھی اگر ہم زیادہ کھا لیں تو ہمارا ہاضمہ خراب ہو جائے گا اور ہمارے جسم کو فائدہ پہنچانے کے بجائے وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچائے. بعض علماء کرام تصوف کے جو بڑے رہے ہیں انہوں نے طلباء کو ذکر و اذکار زیادہ کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ اس سے ذہن پر زیادہ اثر پڑتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید آیا اور انہوں نے کہا کہ اے مولانا اے حضرت ہم کو رات میں روشنی نظر آتی ہے. ان کے خیال میں تھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہیں گے کہ روشنی نظر آتی ہے تو تازہ خلافت عطا فرما دیں گے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تمہارا دماغ خشک ہو چکا ہے، بادام کھاؤ، اخروٹ کھاؤ اور ذکر و اذکار تھوڑا سا کم کرو. تو میرے بھائیوں ہر چیز توسط کے درجے میں رہنا چاہیے. اگر آپ انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کے لیے وہ تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اللہ کو یاد کرنا ہوگا. اقرا بسم ربک الذی خلق کہ علماء کرام سے آپ نے تشریح سنی ہوگی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا اے علم حاصل کرنے والے سنو ان الانسان لا یطغی، انسان سرکش ہو جاتا ہے. علم حاصل کرنے کے بعد تعریف ہونی چاہیے، تعریف کے بجائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنو کلا ان الانسان لا یطغی، انسان سرکش ہو جاتا ہے. اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ارآہ استغنا، وہ علم حاصل کرنے والا انجینئر ڈاکٹر بن جانے والا اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، علماء کی ضرورت نہیں، قرآن کی تشریح کی ضرورت نہیں، احادیث کی تشریح کی ضرورت نہیں، نمازوں کی ضرورت نہیں، وہ سرکش ہو جاتا ہے، اللہ کا باغی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کا حل بیان فرمایا کہ ان الی ربک الرجعا، اس کا حل ہے کہ اپنے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. تم ڈاکٹر ہو تو بھی اللہ کے دربار میں سر رکھو اور یہ کہو کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تم انجینئر ہو تب بھی اللہ کے دربار میں سر رکھو. تم دنیا کے جس بھی فیلڈ میں ہو تم اللہ کے دربار میں اپنا سر رکھنا، قطن مت چھوڑو. ان الی ربک الرجعا کا یہی مطلب ہے. لہٰذا ہمارے لیے ہر تعلیم ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد ہوگا ایک جنگ میں چند قیدی پکڑے گئے، ان قیدیوں سے اگر پیسہ لیا جاتا تو مسلمان دولت سے مالا مال ہو جاتے. کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ان سے پیسہ لے کر کے جرمانہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے
ہے کہ یہ سارے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے لوگوں کو پڑھا دیں، یہی ان کا بدلہ ہوگا۔ ہمارے لوگوں کو یہ پڑھا دیں گے تو اس کے بدلے میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مسلمانوں، اب آپ سے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافر قیدیوں سے جو اپنے صحابہ کرام کو پڑھوایا وہ کون سا علم تھا بھائی؟ قرآن کا علم دینے کے لیے رسول اللہ تھے، احادیث آپ کے فرمان کا نام ہے، دین پڑھانے کے لیے صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند لوگوں سے جو صحابہ کرام کو پڑھوایا، آپ کہہ سکتے ہیں دنیاوی تعلیم کا نظام اور انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں فرمایا۔ لہذا دنیاوی تعلیم کو برا کہہ کر کے لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرنا، میرے بھائیو سنجیدگی سے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی ایک کام کر رہا ہے، آپ کو ضد ہے کہ اس کام کو چھوڑ کر کے فلاں کام کرو، یہ ضد نہیں ہونی چاہیے آپ کی۔ جو کوئی کام نہیں کر رہا ہے اس کو لے کے جائیے نا بھیا۔ جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، آپ کو ضد ہے کہ انگریزی بھی اس کو آنا چاہیے، کمپیوٹر بھی اس کو آنا چاہیے، فلاں بھی اس کو آنا چاہیے، فلاں بھی اس کو آنا چاہیے، اور جو کچھ نہیں پڑھ رہا ہے اس پر کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں آپ۔ لہٰذا جو لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں اس پر آپ کو محنت کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ان لوگوں پر محنت کیجئے جو کوئی کام کر رہے ہیں، ان کام کی حقارت بیان کر کے اس کام کو بھی آپ ڈھنگ سے نہ کرنے دیں، تو یہ تو آپ کام کا نقصان کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو مجھے اس موقع پر بہت جلدی عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کا علم ہے اور یہ جو دین کی تعلیم ہے، یاد رکھیے ہر دور میں ان لوگوں نے ہی انقلاب پیدا کیا ہے، اور اس وجہ سے توجہ سے سنیے گا، اگر ہم کو کوئی دہشت گرد کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منفی کردار کے لوگ ہیں ان کو ہم سے دہشت ہوتی ہے، اس لیے کہ انگریز نے منفی کردار کے ساتھ اس ملک کے اندر حکومت کی، تو اس سے ٹکرانے کے لیے یہی مدارس کے فرزند کھڑے تھے، مولانا قاسم نانوت بھی کھڑے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے۔ لہذا جو منفی کردار کے ساتھ ملک کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتے ہیں، ان کو اگر مدارس سے دہشت ہوتی ہے، ان کو اگر مدارس سے ڈر ہوتا ہے تو ڈر ہونا واجبی ہے، وہ اپنی منفی کردار کو چھوڑے، ان کا ڈر ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہی محبت ہے جو امن کا پیغام دیتے ہیں، یہی مدارس ہیں جو محبت کا پیغام بھی دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مدارس کو زندہ رکھیے، اس کو تابندہ رکھیے، اس کو طاقتور کیجئے، اس کو مضبوط کیجئے۔ آج آپ نے چند حفاظ کرام کی دستار بندی کی ہے، میں اس بستی کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آئندہ مولانا مجاہد صاحبی کی نظامت میں ایک پروگرام کر لیجئے، لیکن اس پروگرام میں کوشش کیجئے کہ آپ کی بستی میں اچھے عالم فارغ ہو کر کے آئیں، اور ان کی بھی آپ دستار کیجئے اور ان کو بھی آپ سند دیجئے اور انعامات سے نوازیے۔ نیٹ میں فارغ ہونے والے کا آپ جو ہے سواگت سماروہ کریں، اور نیٹ میں پاس ہو جانے والے کے لیے طرح طرح کے پروگرام کریں، تو آخر علماء کرام جو آپ کی بستی میں فارغ ہو کر کے آتے ہیں ان کا استقبال کیوں نہیں؟ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے جس چیز کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں آپ کے بچے آئندہ اسی طرح سے بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ حفاظ کی حوصلہ افزائی کریں گے تو آپ کے بچے حافظ بننا چاہیں گے، علماء کی حوصلہ افزائی کریں گے تو آپ کے بچے عالم بننا چاہیں گے۔